فلسطین کا دو ریاستی حل، اور اس کی ظاہر بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ میں جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ UNGA کا وہ بھی اب آج سے شروع ہو گیا ہے۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال انہوں نے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کر لیا ہے، اور جو تازہ خبر آئی وہ یہ کہ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا ہے، وہاں پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ لیکن حماس نے بے شک رد عمل دیا کہ یہ اقدام جو ہے فلسطینی عوام کے حقوق کی فتح ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو تو کھلم کھلا دھمکی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں جی کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ اب امریکہ نے بھی رد عمل دیا کہ یہ جو اقدام ہے ان ممالک کا یہ نمائشی اقدام ہے۔ تو شامی صاحب سوال یہ ہے کہ بیلفور ڈکلیریشن سے وجود میں آنا اسرائیل کا، یعنی کہ 1917، اور آج برطانیہ جیسے ملک کا اس کو جو ہے فلسطینی ریاست تسلیم کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے بھی یا نہیں؟ 14 مئی 1948 کو اسرائیل جو ہے وجود میں آیا۔ صحیح ہے۔ تو وہ جو لیگ آف نیشنز تھی یا اقوام متحدہ تھی، اس نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا فلسطین کو۔ صحیح۔ فلسطین جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ بالکل۔ تو جب سلطنت عثمانیہ یعنی جو پہلی جنگ عظیم میں اسے شکست ہوئی، تو پھر اس کے بعد سلطنت کے حصے بکھرے ہوئے اور کئی ممالک وجود میں آئے اور برطانوی ساز باز تھے۔ تو اس میں پھر برطانوی قبضہ ہوا پھر فلسطین پر۔ اب اس کے بعد پھر وہ جو ان کے وزیر خارجہ تھے بلفور، ان کا جو اعلامیہ ہے، آرتھر بلفور، انہوں نے یعنی جو یہودی تھے یا صہیونی کہہ لیجئے، جو ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ ہماری سرزمین ہے اور ہم یورپ سے جا کے یہاں بس جائیں، اور تو وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا اور وہ یہاں آ کے بسنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اس کو۔ ٹھیک ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس رہے اور ایک صہیونیوں کے پاس آ جائے، ایک کا نام اسرائیل ہو اور ایک کا نام یعنی فلسطین ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ یعنی 14 مئی 1948 کو یہ اسرائیل وجود میں آیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو وہ اس وقت پھر جنگ شروع ہو گئی عرب ملکوں کے درمیان اور یہ یہاں کے باشندوں کے درمیان، صہیونیوں کے درمیان۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل نے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا، یعنی صہیونیوں نے، ٹھیک ہے، اور جو فلسطینی علاقے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر جنگیں ہوتی رہیں اور بالآخر یہ کہ 1967 جو ہے اس میں پھر یہ ہوا کہ کئی علاقوں پہ اسرائیل قابض ہو گیا۔ صحیح۔ اب عربوں کا یہ مطالبہ ہے اور خود امریکہ کا بھی یہی کہنا رہا ہے۔ باراک اوباما اس بات کو یعنی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ 1967 کی سرحدوں پر واپس جانا چاہیے اسرائیل کو، ٹھیک ہے، اور فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ یہ ممکن ہو سکے گا شامی صاحب؟ دیر نہیں ہو گئی اب اس کے لیے بہت؟ جتنے بھی ممالک تسلیم کر رہے ہیں نا، دیکھیں 193 ملک ہے اس وقت اقوام متحدہ کے، اس میں سے اب یہ جو برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا آ گئے تو 150 ملکوں نے گویا اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ صحیح ہے۔ اب دو ملک ایسے ہیں، یعنی ایک تو خود فلسطین ہے جو مبصر کا درجہ اس کو حاصل ہے، وہ رکن نہیں ہے، اور ایک ہے ویٹیکن سٹی جہاں پوپ رہتے ہیں۔ اب ان کو بھی یہ اگر وہ چاہیں تو وہ فل ممبر کا درجہ لے سکتے ہیں، ووٹ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن وہ بھی یعنی ووٹنگ وغیرہ میں شریک نہیں ہوتے، اگرچہ کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا ہے جو پوپ کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پوپ جو ہے پاکستان جب آئے تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک بار، تو ان کا باقاعدہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پہ استقبال ہوا تھا۔ پوپ جان پال؟ ہاں جی، جو بھی تھے اس وقت، اور وہ پھر پوری کیبنٹ ان کو ریسیو کرنے گئی، 21 توپوں کی سلامی دی گئی ان کو۔ اور اس کے چند روز کے بعد جو شیخ ازہر ہے، جامع ازہر کے شیخ جاد الحق، علی جاد الحق، وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے۔ اچھا۔ تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ اگر جو کیتھولک جو کرسچنز ہیں ان کے روحانی پیشوا جو ہے ان کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا ہم اعزاز دے سکتے ہیں، تو پھر پروٹوکول دے سکتے ہیں، تو پھر جامع ازہر کے شیخ کو بھی ملنا چاہیے۔ تو پھر جامع ازہر کے شیخ کا انہوں نے استقبال کیا اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پروٹوکول دیا۔ اچھا۔ اور اس کی اتنی دھوم مچی پورے عالم عرب میں، اور اس میں جامع ازہر جو ہے بہت پرانی یونیورسٹی ہے، اور جب پھر جنرل ضیاء الحق مصر کے دورے پہ گئے
اس وقت راجہ سیف الحق ہمارے سفیر تھے وہاں، صحیح، اور میں بھی اس میں شامل تھا ڈیلیگیشن میں. اچھا، تو وہاں جب جامعہ ازہر میں پھر ان کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری پیش کی گئی، اچھا، جو بہت ریئر بات تھی. صحیح، تو ان کو ڈگری پیش کی گئی، اور پھر جب پہنچے جنرل ضیاء الحق، ایسی تعلیم میں نے بچتی نہیں دیکھی اپنی پوری زندگی میں. اچھا، فلک شگاف جسے کہتے ہیں. یونیورسٹی، کئی منٹ تک کھڑے ہوئے لوگ، یونیورسٹی کے جو طالب علم تھے، اساتذہ تھے، ہزاروں کی تعداد، اور تالیاں بجاتے چلے گئے. اس پر جو انہوں نے اعزاز دیا تھا ان کے شیخ کو، اس کی وجہ سے اچھا، بڑا ایک تاریخی استقبال ہوا. ٹھیک، تو بہرحال اب ویٹیکن سٹی جو ہے اس کا بھی ایک سٹیٹ کا درجہ ہے. اور اب یہ المیہ یہ ہے کہ یہ جو سیکورٹی کونسل ہے، سلامتی کونسل، ہاں، اس اگر جب آپ نے کوئی رکن بنانا ہے تو سیکورٹی کونسل کی تائید ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور سیکورٹی کونسل کے جو 5 مستقل ارکان ہیں ان میں سے اگر ایک بھی خلاف ووٹ دے دے ویٹو کر تو دیں، رکنیت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، اب امریکہ جو ہے وہ اس ضد پر ہے. اب تو دیکھیے فرانس بھی، برطانیہ بھی اس پہ آ گئے کہ اس کو آپ نے تسلیم کر لیا. بالکل، ہاں، اب روس بھی اور چین بھی، لیکن جو پرتگال بھی آ گیا امریکہ ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی ہم یہ 2 اسٹیٹ نہیں بنی اور یہ نمائشی اقدام ہے. یعنی دیکھیے یہ بھی ہوا ہے پہلی دفعہ کہ یورپ میں اور امریکہ میں اس طرح پھوٹ پڑی ہے کہ اپنے اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں، اور یورپ امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہا اور امریکہ یورپ کی طرف نہیں دیکھ رہا. امریکہ کا سر کیوں ہے یہ دورہ؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہے. تو بہرحال ایک جو سائیکولوجیکل اور تو بوسٹ مل گیا نا، یعنی فلسطینیوں کو، ان کی ریاست تسلیم کر لی گئی. اب سفارت خانے بھی قائم ہوں گے اور ان کے سفیر بھی مقرر ہوں گے ان ملکوں میں، اور ایک پریشر بھی بڑھے گا رائے عامہ جو ہے. اور پھر یہ کہ ایک وقت ضرور آئے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری ریاست تسلیم نہیں کریں گے، فلسطینی ریاست اسرائیل، لیکن اسرائیل کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ تاریخ کا جو سفر ہے اس کو روک نہیں سکے گا وہ. اور جو اس وقت اسرائیل ہے اپنی تاریخ کی بدترین یعنی اس کی صورت ہے، اور اس کا امیج داغدار ہو چکا ہے، اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہے. جو جس طرح غزہ پہ بربریت کا مظاہرہ ہوا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل کیا گیا، اور جس طرح بھوکے مر رہے ہیں لوگ، اور پھر آج بھی بمباری کی جا رہی ہے، خالی کرایا جا رہا ہے غزہ سے. اور اسرائیل جو ہے اس بربریت جو ہے اس نے اس کے چہرے پہ جو کالک مل دی ہے وہ دھل نہیں سکے گی. تو بہرحال اب جو بھی ہوگا، تو اب آج تو ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے وہاں نیو یارک میں، جس میں عباس جو ہے، محمود الاقاد جو فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ ہیں، یعنی جو غربی کنارہ جو ہے، غرب اردن جو ہے، جو جس کی حکومت ہے وہاں، اب وہ ان کو تو ویزا ہی نہیں دیا امریکہ نے نیو یارک کا. تو وہ اس کے ورچوئل خطاب کریں گے، یعنی ویڈیو لنک کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ جو فلسطینی ریاست ہے، اب دیکھیے اس میں 2 حصے ہیں اس کے اس وقت. اچھا، ایک غزہ ہے اور ایک غرب اردن ہے. ٹھیک ہے، جو مغربی کنارے جسے کہتے ہیں. اس مغربی کنارے پر فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہے. یہاں حماس قابض تھی، اور حماس نے فلسطینی اتھارٹی کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور اس غزہ پہ قبضہ کر لیا تھا. اب اس کے بعد اس کی مسلسل اسرائیل سے جھڑپیں ہوتی رہیں اور معاملہ پھر یہاں تک پہنچا. اب یہ جو ہے ایک آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل جو ہے، میں دیکھ رہا، غزہ کی پٹی جو ہے یہ 365 مربع کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں، یہ غرب اردن، یعنی غرب اردن جو ہے، غرب اردن جو ہے، اور غزہ کی پٹی جو ہے 41 کلومیٹر لمبی ہے. ٹھیک ہے. اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے، جس پر سارا ہنگامہ ہے. 20 لاکھ کی غالباً آبادی. اب 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان کے درمیان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اگر ان کو تسلیم کر لیں گے نا، مگر ان تک رسائی جو ہے زمینی راستے سے یہ کیسے ہوگی، یہ ایک بڑا سوال ہوگا. بالکل. راستے میں اور راستے میں، اور پھر اسرائیل نے یہاں آبادیاں قائم کر لی ہیں اپنی غیر قانونی طور پر. کوئی 5 لاکھ کے قریب
یہودی جو ہیں آباد ہو چکے ہیں ان علاقوں جس کو وہ کہہ رہے ہیں ہم روکیں گے بھی نہیں مسلسل، اور یعنی اب کہ نہیں آباد روکیں کاری گے. نہیں رکے گی. لیکن اب سارے ملک جنہوں نے تسلیم کیا وہ کہتے ہیں کہ 1967 کی حدود میں اسرائیل کو واپس جانا ہوگا، اور وہی جو اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادیں ہیں ان کے مطابق جو باقی علاقہ ہے وہ فلسطین کو ملے گا، اور وہ خالی کرنا پڑے گا اسرائیل کو.